بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبشہ میں پہنچنے کے بعد جب نجاشی نے ان کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی تو ان مسلمانوں میں سے دو لوگ، جن میں سے ایک کا نام عبید اللہ بن جہش تھا جو اپنی بیوی ام حبیبہ کے ساتھ حبشہ پہنچا تھا، اور ام حبیبہ ابو سفیان جیسے مشہور آدمی کی بیٹی تھی۔ عبید اللہ اسلام لانے کے پہلے ایک حنیف شمار ہوتا تھا، یعنی ایک اللہ کو مانتا تھا، یعنی اس نے اپنی زندگی حق اور حقیقت کی تلاش میں لگا دی تھی، اور اب اسلام لایا تو حقیقت پا لینے کی خوشی میں مسلمان ہو گیا، لیکن حبشہ پہنچ کر اسلام کو چھوڑ دیا۔ دوسرا مسلمان جو حبشہ میں عیسائی ہو گیا تھا، اس کا نام سکران بن عمرو تھا۔ اس شخص نے بھی اپنی بیوی سودا کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ سودا نے جب یہ دیکھا کہ اس کا شوہر اسلام سے پھر گیا ہے تو حبشہ سے مکہ چلی آئیں، اور جیسا کہ ہم آگے ذکر کریں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت یعنی بیوی بننے میں وہ داخل ہو گئیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد قریش نے جب یہ دیکھا کہ کچھ مسلمان ان کے ہاتھوں بچ نکلے ہیں تو حبشہ میں جا بسے ہیں، تو انہوں نے بدلے کے طور پر مکہ کے رہنے والے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ مسلمانوں کو جو دشمن تھے ان کا سرگنا ابو جہل تھا، اس نے ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت مسلمانوں سے ایک ایک کر کے الگ الگ ملاقات کرنے کی ٹھانی۔ اگر کسی مسلمان کا تعلق مکہ کے اشراف یعنی عزت دار طبقے سے ہوتا تو ابو جہل اسے لعنت ملامت کرنے کے انداز میں کہتا، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو ٹھکرا دیا ہے اور اپنے بزرگوں کے دین کو غلط سمجھتا ہے؟ تو آخر اس سرزمین پر کیسے سانس لے سکتا ہے جہاں تیرے باپ دادا رہتے تھے اور جو لات منات اور عزا پر پختہ یقین رکھتے تھے؟ یہ تینوں مورتیاں تھیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لات منات عزا خانہ کعبہ میں رکھے گئے 3 بتوں کے نام تھے جنہیں مکہ والے بڑے احترام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ اور اگر مسلمان ہونے والا کوئی شخص تاجر یا سوداگر ہوتا تو ابو جہل اس کے پاس جاتا اور اس پر روب ڈالنے کے لیے کہتا کہ آج کے بعد اس شہر میں کوئی بھی تجھ سے نہ تو کوئی چیز خریدے گا اور نہ ہی کوئی چیز بیچے گا، اور جن لوگوں پر تیرا قرض ہے وہ ادھار بھی ادا نہیں کریں گے۔ جب تک کوئی انسان خود تاجر نہ ہو تو اس کے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ اس قسم کی دھمکی ایک تاجر کے لیے کتنا اثر کرتی ہے۔ لہذا کچھ تو مسلمان تجارت پیشہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پختہ عزم کے مالک نہیں تھے، اپنے آپ کے سختیوں اور مشکلات سے نپٹنے کے لیے آمادہ نہ کر سکے اور ان کا ارادہ ڈاواڈول ہو گیا۔ اسی طرح کچھ دوسرے سوداگر بھی جو اسلام کی طرف راغب ہو گئے رہے تھے، وہ ابو جہل کی دھمکیوں سے تذبذب کے شکار ہو گئے کہ اگر کسی نو مسلم کا تعلق عام طبقے سے ہوتا جنہیں عرب کے لوگ الناس کے نام سے پکارتے، یعنی ایسے لوگ جن کے پاس اپنے بچاؤ کا وسیلہ نہ ہوتا، تو ابو جہل انہیں اتنے کوڑے مارتا کہ وہ لوگ درد کی شدت سے بے چین ہو جاتے تھے۔ ابو جہل کی پیدا کردہ صورتحال سے مکہ کے لوگوں کے دلوں میں خوف و دہشت کی لہر دوڑ گئی، اور جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے وہ قریش کے ڈر سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے سے کترانے لگے۔ مکہ کے تاجروں میں صرف ایک شخص ایسا تھا جس نے اپنی ہستی کے فنا ہونے کا خوف کیے بغیر سر عام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی حمایت کی، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔